فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج پورے پاکستان میں قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے ایک مذمتی دن جو ہے منایا گیا حرمت قرآن کے حوالے سے، اور اس کی جو کال تھی وہ عمران خان کی طرف سے سب سے پہلے دی گئی تھی، اور بلا شبہ عمران خان کی وہ کال میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب رہی اور لاکھوں لوگ سڑکوں پر آئے۔ عمران خان کی کال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے اپنا بھی اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ کوشش کی اپنے آپ کو ملانے کی خاطر کہ وہ یہ ظاہر کر سکیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کی طرف سے ہوا ہے، لیکن عوام اور جھنڈے پی ٹی آئی کے اور جو پی ٹی آئی کے جو بینرز اور پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے اس بات کی چغلی کھا لی کہ جو لوگ قرآن کی حرمت کے لیے نکلے ہیں وہ حکومت کے زیادہ فالوور ہیں یا عمران خان کے فالوور اس میں زیادہ ہیں۔ کراچی سے خیبر تک ریلیاں نکلی اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے ریلیوں کو، اور ان کے ویسے جھنڈے بھی اتارنے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک تاثر دیا جائے جو غیر ملکی جو سفارت خانے وغیرہ وہ دیکھ سکیں کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو پرائم منسٹر کی کال تھی، اور لیکن اس میں وہ سب ناکام رہے، یہ مجھے معلومات ہوئی ہیں۔ بہرحال آج کی ریلیوں میں عوام کی شرکت اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے عوام کے ساتھ وابستگی نے اداروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اتنے عرصے تک وہ جو کوشش کر رہے تھے عمران خان کو دیوار سے لگانے کی، اس میں انہیں کہیں تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب آج ساری دنیا میں ایک معافی کا دن بھی منایا گیا ہے، تو ہم نے کہا تھا اتفاق سے ٹویٹ پہ میں نے کہا بھی اور ٹویٹ بھی کیا تھا، میں نے کہا کہ جب معافی دی جا رہی ہے تو آج میں نے کہا پاکستان میں کم از کم جتنے بھی قیدی ہیں ان کو کم از کم ایک 3 ماہ کی دے دی جائے، ان کی سزاؤں میں تخفیف کر دی جائے، اور عمران خان صاحب کی بھی ایک بڑی غلطی جو ہے وہ معاف کر دی جائے۔ اب سب لوگ مجھ سے بعد میں پوچھنے لگے، کئی لوگوں نے فون بھی کیا، میسیج بھی کیے کہ فیض صاحب یہ آپ عمران خان کی کون سی بڑی غلطی آپ نے نکال کے رکھی؟ تو میں نے کہا بھائی ان کی سب سے بڑی غلطی میں یہاں بھی بتا دوں آپ کو، عمران خان کی جو سب سے بڑی غلطی جس کی میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو معافی دی جائے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کی جو حقوق ہے نا اس کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ یہ کام تو پہلے ہوا نہیں نا۔ جتنی حکومتیں آتی تھی وہ اپنے حق کے لیے کرتی تھی، اپنی پارٹی کے لیے کرتی تھی، اپنے اقتدار کے لیے کرتی تھی، اپنے ممبرز کے لیے کرتی تھی، تو یہ پہلا ایک لیڈر ایسا آ گیا جس نے کہ وہ اپنے سے زیادہ جو بات عوام کی عوام کے رائٹس کی بات کی، اور تمام ادارے جتنے بھی ہیں ملک کے اسٹیبلشمنٹ سمیت سب کو یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں کیا؟ کہ تاکہ ملک کے حالات درست ہوں، تاکہ ملک کی ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کی بہت بڑی غلطی تھی کہ لوگوں کو ہر ادارے کو انہوں نے اپنے ڈومین میں رہنے کی بات کر دی، کیونکہ پاکستان میں تو خیر عادت ہو گئی ہے کہ ہر شخص کوئی بھی ڈومین کے اندر اپنے کام نہیں کرنا چاہتا، ہر شخص یہاں پہ جو ہے اپنے ڈومین سے باہر نکل کے وہ کہتے ہیں وہ نصر میزائل بن کے پھٹنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ عمران خان ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو یہی سب میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ان کی غلطی تھی۔ تو بہرحال اس لیے میں نے ایک تھوڑی سی ریکویسٹ کی تھی، ان لائٹر موڈ تھی خیر بات۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ آج جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر 2 سال بعد 2.5 سال بعد کبھی نہ کبھی ڈینگی کا حملہ ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر وہ لیپ ٹاپ اسکیم کا بھی حملہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اس مرتبہ پھر ایک حملہ ہوا ہے لیپ ٹاپ اسکیم کا، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بانٹنا شروع کر دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ وہ جو حملہ لیپ ٹاپ کا ہو اس کی شاید شدت اتنی تیز نہیں ہوگی، کیونکہ بجلی تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ بجلی ہوگی نہ لیپ ٹاپ چلے گا۔ تو بس ٹھیک ہے، بس وہ دکھانے کے لیے وہ ٹھیک تھا، وہ جیسے کہ انہوں نے بس بات، جیسے میں نے کہا نا کہ کل بھی کہ وہ باتیں کر دیتے ہیں، بس وہ ٹی وی کے آگے کھڑے ہو گئے اور بس، تو وہ انہوں نے آج کر لیا۔ بہرحال یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ حکومت کی، دیکھیں اس وقت پاکستان کے حالات کتنے زیادہ خطرناک ہیں، یعنی لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور یہاں پر جو ہے نا یہ مطلب گلچھڑ اڑائے جا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہم سویڈن کے وزیر اعظم کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم کلاشنکوف نہیں لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں۔ 2 وقت کی اگر روٹی آپ لوگوں کو دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی کے لیپ ٹاپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد میرے تجزیے میں یہ کہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے نا، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پورے کراچی کے اندر ڈاکو، چور، لٹیرے، مار پیٹ ہو رہی ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب ہمارے وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ اگر آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ کو کوئی چور ہاتھ نہیں، موبائل آپ کا چھین کے لے جائے گا،
آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کوئی خواتین کوئی بہن بیٹی کو اس کو چھین کے لے آئیں گے، لیکن لیپ ٹاپ کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ شہباز شریف نے دیا آپ کو، سمجھ گیا؟ تو اس چیز کا ذرا آپ خیال رکھیے گا۔ اچھا، آج IMF کے وقت نے عمران خان سے ملاقات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غیر معمولی ایک تھی پریکٹس تھی، کیونکہ اس سے قبل ایسا ہوا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں پوری اسٹیبلشمنٹ اور پوری 14-15 جماعتیں جس کے پیچھے نہا دھو کر پڑ گئی ہیں، خوشبو لگا کر کہ جناب یہ تو مجرم ہے اور بڑا دشمن ہے اور اس کو تو کسی جگہ لینا نہیں ہے، اس کو ٹوٹل کارنر کرنا ہے، اس سے IMF کے وقت نے آ کر آج ملاقات کی اور ان سے بھی کچھ چیزوں کی گارنٹی لی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج جو کام ہوا نا، میرے نزدیک میرا تجزیہ اس پہ یہ ہے کہ عمران خان کو جس طرح یہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں یہ ناکام ہو گئے۔ آج بھی ساری دنیا کے اندر جتنے بھی عالمی ادارے ہیں، IMF ابھی تو آپ نے دیکھ ہی لیا نا، IMF کے علاوہ بھی جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، جتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں یا جن کی پاکستان پہ نظر ہوتی ہے، ان کی نظر میں عمران خان کی اہمیت باقی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اپنے تئیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح کامیابی کی طرف لے کے چلے گا۔ یعنی جمہوری ایک جو قد و خال جو ہے وہ جو عمران خان کے دور میں جو بحال ہونے شروع ہوئے تھے، اور جو ترقی عمران خان کے دور میں جو ہونی شروع ہوئی تھی، وہ اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے واقعی اس نے ملک اور قوم اور پاکستان کے حق میں کو بہتری کی صورت پیدا کی تھی، جس کی وجہ سے کہ خطے کے اندر جو ہے نا معاملات امن و سکون ہوتا ہے۔ کیونکہ عام جو بیرون ملک جو لوگ ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں، جو پاکستان کے حوالے سے جو نیوٹرل ہیں، جو پاکستان دشمن نہیں ہے، یا ہمارے پڑوس میں جو قوتیں ہیں، تو ان کو مطلب اس چیز سے تو نہیں ہے نا کہ مطلب کیا ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات صحیح ہوں گے۔ اگر ان کے پڑوس میں، ان کے بارڈرز میں اگر سکون ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے بھی یہ چیز جو ہے ان کی بھی معاشی ترقی میں بڑا وہ کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک ہے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اب JIT کے سامنے جناب بیان دیے ہیں۔ میں نے ابھی تھوڑا سا کچھ مجھے معلومات ہوئی ہے، شاہ محمود قریشی کا تو خیر بیان سچ نہیں تھا، کچھ ایسی کو خاص بات ہمیں پتہ لگی کہ وہ نہیں ہے، لیکن جو اسد عمر کا جو کچھ بیان ہے نا، وہ کچھ ایسا تھا کہ صاحب چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، کوشش تو یہ پوری کر رہے ہیں عمران خان کو گھیرنے کی۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ تقریباً 8 یا 9 انہوں نے FIR ان کے اوپر 9 مئی کے حساب سے کاٹ دی ہیں، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اس کا کیا مقصد ہوگا، اور اداروں کو دیکھنا چاہیے، بین الاقوامی آواز سننا چاہیے، اندرونی عوام کی آواز سننا چاہیے کہ لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، مطلب ہر طریقے سے عمران خان کو ایک خراب کرنے کی اور اسے ایک دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک نیا تماشا جو ہے نا آج شروع ہوا ہے، میں نے دیکھا، بڑے مجھے حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان کی سفارت خانے کی، مجھے کسی نے بتایا یورپ میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے یہ کہیں کسی نے ان کو مشورہ دیا پاکستانیوں کو کہ وہ فرانس کے صدر میکروں کو خط لکھیں عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان جو ہے اس نے بڑا کام خراب کیا، اور یہ اس کی جو جماعت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے، اور فلاں اور فلاں فلاں یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا آپ کے پاس ایک گورنر جنرل جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت امریکی سفیر کی حیثیت میں، کیا وہ آپس کم ہے جو آپ ایک دوسرے کو بھی لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ساری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو یہ کام انہوں نے کروایا ہے کہ براہ راست جو ہے فرانس کے صدر کو آپ بتا رہے ہیں آپ کے ہمارے معاملات عمران خان کی مخالفت کے اندر کیا اگر آپ نے پاکستان کو آگ لگانا ہے یا یہ آپ کا کوئی پلان ہے؟ مجھے ویسے اگر بتا دیں، کھل کر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے عمران خان کو ختم کرنا ہے، اس کوشش میں اگر پاکستان ختم ہو جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہی۔ تو میں تو بڑا عجیب میں یہ تماشا آج دیکھا ہے میں نے کہ میکروں کو آپ خط لکھ رہے ہیں عمران کی مخالفت میں، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی جو جماعت ہے دہشت گردی کرتی ہے۔ یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ ایزی لیتے ہیں یہ چیزیں، جو نا بڑی بڑی حکومتیں ان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی کو پاکستان کے خلاف کوئی مسئلہ ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ آپ کی تو لوگوں نے پاکستانیوں نے ہمیں خط لکھا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ دہشت گردی کو کے ذریعے مطلب ایک ان کا پولیٹیکل وے آف پولیٹکس جو ہے وہ ٹیررزم ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں اس قسم کا کام ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں شاید ادارے کو نوٹس نہ لے، کیونکہ یہ تو عمران کی مخالفت میں ہے، ادھر عمران کے اوپر بڑا نوٹس ہو گیا ہے کہ اس نے ملک دشمن کر دی۔ لیکن یہ جو اس وقت غیر ملکی لوگوں کو جو دعوت دی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے محبت ہو رہی ہے۔ میرے خیال سے ایک دو چاہیے ان کو خط لکھے، مودی کو بھی لکھ دیں، مودی کو بھی لکھ دینا چاہیے پاکستانیوں کو کہ عمران کی مخالفت کے اندر کہ جناب یہ عجیب کو تماشے اس ملک کے اندر ہونے لگے۔ میں تو سمجھ سے باہر ہے، میں نے اپنے 60 سالہ زندگی کے اندر میں نے 30-35 سال پاکستان میں سیاست کی، یہ تماشے میں نے نہیں دیکھے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار فیصل صاحب آپ سخت بات کرتے ہیں، یہ کیا یہ ملک یہ ریاستیں اس طرح ترقی کرتی ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، دوسری چیز سویڈن کے اندر جس نے توہین کی تھی، جس ملعون نے، اس کے بارے میں نے بتایا تھا وہ عراق کا آدمی ہے، اس کو عراق نے طلب کر لیا ہے انٹرپول کے ذریعے
اللہ کرے کہ اس کے اندر کامیابی ہو جائے اور اس کو ایک قرار واقعی سزا ملے. لیکن یہ کہ سویڈن کی حکومت ہل گئی ہے. ہم نے بھی چھوٹے سے ایک آدمی, ہمارا بھی ایک ایسوسیشن ہے, ہم نے بھی اپنے طور پر کچھ تھوڑی بہت جو ہو سکتی ہے, جسے کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر ہم نے بھی ایک آدھ کنکری پھینکی اپنے طور پر, اور ہم نے سویڈن کو یہی کہا تھا ان کو کہ بھائی اس قسم کی جو چیزیں آپ کے یہاں ہو رہی ہیں, سویڈن کا ایک مطلب ایک آپ کا پورا ملک جو ہے اس سے بدنام ہو گیا. ایک ایسا شخص جو کہ سویڈن کا مقامی بھی نہیں ہے اور وہ یہاں پر آئے اور آنے کے بعد اس قسم کی حرکت کرے اور اس سے پھر پورے ملک کا آپ کا ایک معاملہ خراب ہوا ہے. تو اس قسم کی چیزوں کو روکا جائے. تو دیکھیں اور بھی کافی لوگوں نے کیا ہے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب انہوں نے اس چیز پر غور کیا اور وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ جس طرح مذہب کی جو توہین ہے اس کے بارے میں وہ شاید قانون بنانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا, اللہ معاف کرے, قرآن کو جو انہوں نے, آپ کو یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے قرآن کے حوالے سے انہوں نے یورپین یونین کے اندر ایک فلم فتنہ بنائی تھی. تو اس فلم فتنے کو الحمدللہ رکوانے کے اندر آپ سب کی دعاؤں سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے اس فلم کو رکوانے کا سہرا جو ہے وہ میرے ہاتھ, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ رکھا تھا. اور باقاعدہ یورپین یونین کے اندر جب میں نے پٹیشن کی تو پھر انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی. اس کے بعد پھر یورپین یونین نے باقاعدہ مجھے تحریری طور پر مجھے یقین دہانی کرائی کہ یہاں پر وہ فلم نہیں چلنے دی جائے گی. تو کوشش کرنا چاہیے ہر شخص کو. ہم تو خیر چھوٹے سے, ہمارے تو خیر ایک جیسے کہتے ہیں کہ نا وہ جنگل میں نقارہ ہے طوطی جسے کہتے ہیں کہ وہ ہے, لیکن ہر شخص کو اس معاملے پہ کوشش کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اچھا, ایک طرف تو میں نے ابھی آپ کو یہ فرانس کا بتایا, یہ تماشا جو ہمارے پاکستانیوں نے کہا. دوسری طرف وہ ایک نیا تماشا اسی طرح کا اور ہو گیا. امریکہ نے کہہ دیا کہ جناب وہ جو ادھر فساد ہو رہے ہیں منی پور کے وہ ہم ختم کرا دیں گے. ماشاءاللہ, یعنی آپ دیکھیے کہ امریکہ کی, اب لوگ ہم کہتے ہیں بھارت کا جمہوریت بہت بڑی جمہوریت, اتنی کھل کر امریکہ نے اس کے اندر مداخلت کی. انہوں نے کہا اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو ہم آتے ہیں. اور وہاں پہ امریکن سفیر بھی گئے بنفس نفیس, جیسے کہ ہمارے پاکستان کے اندر سفیر صاحب گھومتے رہتے ہیں ہر جگہ, امپریس مارکیٹ میں اور لالو کھیت میں اور گجرانوالے میں, سب جگہ جو کبھی شلوار قمیص اٹکا لیتے ہیں, کبھی پجامہ صدری اٹکا کے پھرتے رہتے ہیں. آج وہاں امریکہ کے جو سفیر تھا وہ بھی وہاں عذرا ہے جو ہے خود ہی تشریف لے کے اور جا کے انہوں نے وہاں پر کہا لوگوں سے اور انڈیا کی حکومت کو کہ آپ فکر نہیں کریں, ہمیں بتائیں اگر آپ سے نہیں سمجھ رہا منی پور تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور کسی بھی یعنی انڈین منسٹر کا یا کسی کا کوئی اس پہ ایک بیان نہیں آیا کہ آپ نے ہمارے معاملے کے اندر مداخلت کی ہے. تو یہ اب سے میں جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں نا کہ بڑی طاقتوں کی جو مداخلت ہیں, اسی مداخلت کو جو نا عمران خان ختم کرنا چاہ رہا تھا. عمران کا یہی تھا, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم آزاد ملکوں کی طرح ہمیں رہنے دیں. مطلب امریکہ اور کسی ملک میں, یورپ کے اندر یہاں کبھی بات نہیں کر سکتے اس طرح, کسی اور ملک میں آپ نہیں کر سکتے. تو یہ میں نے بتایا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جس طرح فرانس میں پاکستانیوں نے کیا, اس طرح وہاں یہاں بھی ہوا ہے. اچھا, دوسرا جو سب سے زیادہ جو برا ہوا نا اس وقت, روس اور آپ پتہ ہے یوکرین کی جنگ چلی رہی ہے, ان کے ساتھ سب سے بڑا ہوا زیلنسکی کے ساتھ. جہاں آپ کو یاد ہوگا اس ویلاگ میں ہمیشہ میں عموماً آپ کو کہتا رہتا کہ زیلنسکی جو ہے نا آخر میں ان کو رسوائی ہاتھ میں آئے گی. تو مجھے لگ رہا ہے وہ ٹائم آ گیا قریب, کیونکہ میرے پاس اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ نیٹو کے جو اجلاس ابھی ہو رہے ہیں, ابھی آپ کو پتا ہے وہ سویڈن کے حوالے سے, اور لتھوانیا کے اندر ابھی وہ بھی آنے والے ہیں, بائیڈن بھی. لیکن سننے میں آ جائے کیونکہ میں بیسکلی, کیونکہ میرا تو یورپ سے ہی ہے تو میری ساری یہاں کی موومنٹ عموماً یورپ میں ہی ہوتی ہے. تو یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ اب نیٹو نے یہ کہہ دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یوکرین کو اپنا ممبر بنائیں. اور ابھی تک جب میں آج سے آپ سے بات کر رہا ہوں, آج شام کا ٹائم ہے, تقریباً پاکستانی 6 ساڑھے 6 7 بجے کا ٹائم ہے. آج کی تاریخ تک ابھی تک جو لتھوانیا کے اندر جو نیٹو کا اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر دعوت کے اندر بھی نہیں دی گئی ہے. دعوت, نیٹو میں شمولیت تو دور کی بات ہے, اس میں شرکت کی دعوت بھی آج تک نہیں ملی زیلنسکی کو. اور خود امریکہ کے کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو ختم ہونا چاہیے, اور کیونکہ ان کو نظر آ گیا کیونکہ جتنے انہوں نے اسلحے اور خطرناک ہتھیار دیے تھے وہ سب اب مطلب اس میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی ناکامی جو ان کی ہوئی تھی غالباً وہ جو ویگنر کے جو چیف تھے, جو انہوں نے بغاوت کرانی چاہیے تھی روس کے اندر, وہ چاہتے تھے کہ ٹاپل کرا دیا جائے, جس طرح کا ٹاپل یہاں پاکستان کے اندر ہوا تھا اس طرح وہ سمجھتے کہ رشیا میں کرا دیں. اس کے اندر ان کو ناکامی ہوئی, اس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ کو سخت جو ہے نا پریشانی کا اور پشیمانی کا سامنا ہے. تو لہٰذا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی طرح ریورس کیا جائے. تو وہی بات ہے کہ زیلنسکی کے لیے نہ خدائی ملا, نہ وصال سلم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, ہم نیٹو میں بھی وہ نہیں جائیں گے اور نہ وہ رشیا ان کو لے گا اپنے ساتھ. رشیا جو قبضہ کر لیا ہے وہ جگہ وہ لے کے بیٹھ جائیں گے, اور جو باقی جو یوکرین ایک بہترین ملک تھا اور جس قوم کا جو نقصان ہوا وہ پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور ان کو خود سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا حاصل کیا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.